السلام علیکم جناب، کیا حال احوال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور مزے میں ہوں گے۔ اچھا، زندگی ہر انسان کی بہت مختصر سی ہے، چاہے آپ 50 سال جی لیں، چاہے آپ 100 سال جی لیں، چاہے 150 سال جی لیں، لیکن جتنی بھی زندگی ہے جب یہ گزر جائے گی تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کس طرح گزر گئی، کیسے گزر گئی۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور آپ کی زندگی جو ہے 50 سال ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، چاہے 18 سال ہے، ایک دفعہ صرف اور صرف آپ ایک دفعہ اندازہ لگا کر دیکھیں کہ آپ کو 15-20 سال کا پتہ چلا کہ کیسی زندگی گزر گئی۔ تو اسی طرح آج میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں کہ جس کو ہم آخری آرام گاہ بولتے ہیں۔ تو ہم آخری اپنا ہر انسان کا یہ آخری گھر ہے، یہی اس کا اصلی مکان ہے۔ تو جب کہ انسان ساری زندگی میں محنت کرتا ہے نا اچھے لباس کے لیے، اچھے مکان کے لیے، کہ میرا اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، تو جناب پھر انسان کا اچھا لباس اس کا کفن ہوتا ہے اور اس کا مکان جو ہے وہ قبر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبر اب اچھا مکان کس طرح بنے گا؟ اگر ہم زندگی کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گا۔ جس طرح کہ قبر جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جناب یہ جو ہے ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے، یہ چیک کریں، یہ ہے جی قبرستان، یہ ہے آخری آرام گاہ۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں آج سے کوئی شاید 6 ماہ پہلے یا کہہ لو کہ 1 سال پہلے قبرستان میں آیا ہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی اس طرح تیزی سے گزر رہی ہے، انسان اس دنیا سے اس طرح جا رہے ہیں۔ ہم 1 سال پہلے آیا تھا، یہاں پہ بہت ساری قبریں نہیں تھیں، بہت ساری قبریں یہاں پہ نہیں تھیں۔ 1 سال بعد آیا ہوں تو آپ خود دیکھ لیں کتنی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ مطلب کہ زندگی انسان کی گزر اتنی سپیڈ سے رہی ہے، جب تک قبرستان کے اندر انسان کا کوئی اپنا نہیں نہ آ جاتا تو انسان سوچتا ہے کہ میرا تو قبرستان کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا کون سا اس دنیا سے کوئی گیا ہوا ہے، انسان کو یاد نہیں ہوتا مطلب نا۔ لیکن جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے نا تو خدا کی قسم انسان کو قبرستان اپنا گھر لگنے لگ جاتا ہے یار۔ اب میں جس قبر کے اوپر جانے لگا ہوں نا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، جب سے یہ شخص ہماری زندگی میں سے گزرے ہوئے ہیں نا، جب سے یہ شخص ہماری زندگی سے چلے گئے ہیں، زندگی بدل گئی، زندگی بدل گئی، دنیا سی بدل گئی ہوئی ہے جب سے یہ شخص ہماری دنیا سے چلا گیا ہے، جو کہ میرے تایا جی تھے، تایا جی فوجی ہم ان کو بولتے تھے، اور فوجی محمد اکرم ان کا نام تھا۔ تو یہ ان کی قبر ہے۔ ہائے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے تایا جی شاید ہی کبھی زندگی میں 1 منٹ کے لیے بھولے ہوں گے جب سے تایا جی گئے ہوئے، ورنہ تایا جی بالکل بھی ذہن سے نہیں نکلتے۔ ان کو فوت ہوئے 1 نہیں 2 نہیں 3 سال کا عرصے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن یادیں انسان کے اندر ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں نا، آپ خود غور کریں، یہ میرے تایا جی کی قبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے تایا جی اس دنیا سے چلے گئے۔ تایا جی سے پہلے میرے دادا ابو، اس کے بعد نانا ابو، اس کے بعد نانی امی، یہ میرے دادا ابو کی قبر ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سائڈ کے اوپر میرے نانا ابا کی قبر ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ قبر جو ہے میری نانی امی کی قبر ہے، یہاں پہ میرے دوست کی بھی ایک قبر ہے۔ مطلب کیا کہ زندگی بس جن کی گزر گئی نا، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کام کلوز، اب وہ آگے کے لیے تیار ہو کے گئے ہیں۔ اب ہمیں ہونا ہے تیار، اب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اب ہمیں جو ہے اس دنیا سے اس طرح جانا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ کر خوش ہو، ٹھیک ہے، کہ میرا بندہ آ گیا۔ تو یہ ہے جی ہماری آخری آرام گاہ، ہمارا اچھے سے اچھے والا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جس میں سے ایک نہ ایک دن جب قیامت آئے گی تو ہمیں اٹھنا ہوگا اور اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو جناب یہ لیں، اور میں کہتا ہوں کہ جیسے نا اب ہم اگر قبر کے متعلق پڑھیں نا، قبر کے عذاب کے متعلق اور قبر کی معلومات کے متعلق ہم پڑھیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کبھی زندگی میں 1 دفعہ بھی پڑھ لیجئے گا قبر کے متعلق اور یہ قبرستان کے متعلق، تو آپ، میں کہتا ہوں جس طرح میری سوچ ہے نا کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت جو ہے وہ قبرستان ہے، قبر ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ بھی رہی تھی لیکن وہ آپ مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہی، کہ تو قبر جو ہے قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قیامت اس قبر کے لیے اچھے اعمال کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس قبر میں، اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہم نے ضرور جانا ہے۔ یہ دیکھیں
اتنی دنیا یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن بولنے والا کون ہے؟ صرف میں ایک ہوں، اور یہ سب کے ساتھ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ہم نے بھی ان قبروں کے اندر جانا ہے، ہم نے بھی جو ہے یہ دیکھیں جب بھی خدا کی قسم قبرستان کو دیکھ لینا یار، تو میں کہتا ہوں کہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بات کروں. جتنا نا بندے کو خوف، ڈر، احساس، بس یار اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جتنے بھی مسلمان آج تک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی ہم اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے سے پہلے نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمیں پریشانی نہ ہو، ہمیں خوشی ہو. جیسے اللہ کے جو ہے اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہیں نا، وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ موت کے ٹائم خوش ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھ لیں جی، یہ دیکھیں، میں بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دنیا بہت ہے لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اس کو ہم چپ کا شہر بھی کہتے ہیں، سنسان شہر کہہ لو. چپ کا شہر اس لیے کہتے ہیں، دنیا بہت ہے لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں اونچی نکلنے والی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے جی ہمارے گاؤں کا قبرستان. پوری دنیا میں بہت سارے قبرستان ہیں، بہت سی دنیا اس دنیا سے چلی گئی ہے، بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو بار بار ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. صحیح بات ہے یار، یہاں پہ دل نہ لگاؤ، یہاں پہ اپنا دل نہ لگاؤ، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے. وہ لوگ چلے گئے اللہ کی قسم کہ جن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کر. یعنی کہ میں شروع پہ بات کر رہا تھا نا اپنے تایا جی کی، ان کا بڑا عجیب سا واقعہ ہے. وہ اس دنیا سے اس طرح گئے، ہمارے کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ تایا جی نے ہمیں چھوڑ جانا. ٹھیک ہے، تایا جی کو ایک مسئلہ تھا ٹانگ کا، ان کی ٹانگ کا آپریشن ہونا تھا. ہم یہاں سے چلے گئے، بہاول پور چلے گئے، وہاں پہ آپریشن بھی ہو گیا. آپریشن کے بعد تایا جی نے ہم سے بات بھی کی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچانک سے تایا جی کی طبیعت خراب ہوئی. ہم نے سوچا ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا، میڈیسن دے گا تایا جی کو، تایا جی ٹھیک ہو جائیں گے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر سے کہ وہ زندگی کا وہ سب سے، میری زندگی کا نا سب سے مشکل ترین وہ وقت تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میرے تایا جی اس دنیا میں نہیں رہے. میں آج بھی اس وقت کو یاد کروں نا، بڑی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں یار. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت اچھا ٹائم گزار کے گئے ہیں میرے تایا جی. سب لوگ، میرے دادا، ابو، نانا، ابا، نانی، امی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا ایک دوست رمضان تھا. اس کے بعد آج سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے ہمارے محلے کے بہت خوبصورت ایک شخص تھے، ہم بھی ان کو بھی تایا یوسف کہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. پھر سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ سب کے کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہ لیجئے جناب، یہ ہے چپ کا شہر، یہ ہے چپ کا شہر. آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ سب اس دنیا سے جو چلے گئے ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی بات کے ساتھ، کبھی کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. میں ہوں آپ کا اپنا بھائی محمد ابوبکر. اللہ حافظ.